حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف کے متعلق واقعہ ہے، اور ایک جگہ پڑھا کہ ویسے کسی اور مسجد کے متعلق واقعہ ہے۔ جو مسجد نبوی شریف کے متعلق ہے کہ آپ عمرے پر گئے اور روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور مسجد نبوی شریف میں جو ہے وہ بیٹھے رہے کافی دیر تک۔ رات کا ٹائم ہوا، جب مسجد کو بند کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے انہیں اٹھایا کہ آپ جو ہے وہ مسجد سے باہر جائیں، مسجد کو بند کرنا ہے۔ تو وہ پھر بھی اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ انہوں نے پھر کہا، دو چار دفعہ جب کہا، وہ اپنی عبادت میں ہی مصروف ہیں اور منع کرنے والوں کی جو ہے وہ طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے ابراہیم بن ادھم صاحب کو اٹھایا اور مسجد سے باہر جو ہے وہ لا کھڑا کیا۔ جب باہر نکلے تو سامنے ایک تندور والا ہے، روٹیاں بنانے والا، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ عبادت میں مصروف ہے اور لوگوں نے اٹھا کر باہر سے کھڑا کر دیا ہے، تو اس نے اسے دعوت دی کہ تم جو ہے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس تم رات گزار لو میرے ہوٹل پر، اور صبح جو ہے پھر مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو جانا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم اس کے پاس پہنچے اور جا کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ روٹیاں لگانے والا جو ہے وہ جب روٹی لگاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، جب روٹی اتارتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ یعنی ہر کام میں آپ اپنا کام بھی کریں اور اللہ کو بھی یاد رکھیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اسے دیکھتے رہے کہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے کہ روٹی لگاتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے اور اتارتے ہوئے الحمدللہ پڑھتا ہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا اور یہ سوچا کہ شاید اس بندے کو جو ہے وہ دین کی مزید تعلیمات جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے صرف یہ دو کلمات یاد ہیں اور ان کی برکت سے میں اپنی زندگی بڑی پرسکون گزار رہا ہوں، اس کے صدقے اللہ میری ساری مشکلات حل فرما دیتا ہے۔ میں صرف بسم اللہ اور الحمدللہ جانتا ہوں، تو میں جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کلمات کی برکت سے میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک دعا ہے کہ جو میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی، اور میں نے بھی اس دعا کو کرنا بند نہیں کیا، میں بھی مسلسل اسی دعا میں لگا ہوا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہیں ان کا بڑا میں نے چرچا سنا ہے، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور انہیں جو ہے وہ معرفت کی کنجیاں کہا جاتا ہے، کہ جو طریقت اور سلوک کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معرفت کی کنجی حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں۔ تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے مجھے ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن ادھم سے تو ملوا دے۔ تو آج تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس طرح قبول فرمایا ہے کہ ابراہیم بن ادھم کو اٹھوا کے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، ابراہیم بن ادھم کو اٹھوا کر تمہارے پاس پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، آپ یقین کے ساتھ جو ہے وہ دعا کریں، اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اور بندے ہیں کہ جن سے آپ مانگیں گے وہ ناراض ہوں گے، اور اللہ ہے کہ جس سے آپ نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو رکھا کرے اور یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ضرور جو ہے وہ دعا کو قبول فرمانے والا ہے اور مشکلات کو آسان فرمانے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دل بھی اللہ کی طرف مصروف ہونا چاہیے، اور زبان بھی اللہ کی طرف مصروف ہو، سوچ بھی اللہ کی طرف مصروف ہو، تو یہ بہترین طریقہ ہے دعا کا۔